नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात के लिहाज से जो एक अहम पहलू जो है वो मुतालिया करार दिया जाता है, डेट इज़ कॉल्ड इम्पीरियलिज़म, या जिसको हम उर्दू में इस्तामारियत कहते हैं। क्योंकि रियासतों के बाहमी ताल्लुकात के लिहाज से जो इर्तिकाई हम जायज़ा लेते हैं, उसमें एक रियासतों के बाहमी ताल्लुकात की नौइयत, हायत और वर्ल्ड अफेयर और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर जिस सरगर्मी को सबसे ज़्यादा जो है वो अहमियत दी जाती थी, डेट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द इम्पीरियलिज़म। इस तरह दुनिया के नज़्म नस्क से मुतल्लक जो है वो एक इम्पीरियलिस्टिक एटीट्यूड होना जो है वो रियासतों की ताकत का जो है वो मज़हर करार दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर अगर हम एक इंटरनेशनल रिलेशन के तालिब इल्म के तौर पर देखें कि इम्पीरियलिज़म का कॉन्सेप्ट जो है उसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो हमें ये कहा जाता है कि इसकी जो है वो नफ़ी की जा सकती है, इम्पीरियलिज़म के हक़ में जो है वो दलाइल दिए जा सकते हैं। फिर इसी तरह जो है वो इसके जो नताइज है, वो असरात है, उसका जायज़ा लिया जा सकता है। लेकिन इसको डिफ़ाइन करना जो है वो एक मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसलिए जो इम्पीरियलिस्टिक एटीट्यूड है इसको इसकी क्योंकि कोई मुफक्कराना सोच और फ़िक्र के तहत इस निज़ाम को तश्कील नहीं दिया गया, बल्कि रियासतों के नज़्म व नस्क के लिहाज से जो मुख्तलिफ रियासतों ने लाहे अमल इख्तियार किया, उसकी बुनियाद के ऊपर इसको डिफ़ाइन करने का एक तसव्वुर जो है वो इख्तियार किया जाता है। और इसलिए हमें इससे मतलब जो है मुख्तलिफ जो है वो बयानिया और अल्फाज जो है उसके जो है वो एक सहारा जो है वो लेना पड़ता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज के अंदर मॉर्टिस जूलियस बॉन ने जो एक कॉन्सेप्ट हमें इम्पीरियलिज्म को समझाने के लिए दिया कि एक सल्तनत का क़याम और उसके इस्तेहकाम के लिए एक ऐसा लाहे अमल इख्तियार करना जिसके नतीजे के अंदर दूसरी कौमों के ऊपर जो है वो एक रियासत की जो है वो हाकमियत कायम करके एक वसी रियासत यानी कि सल्तनत का क़याम अमल में लाया जाए। इस तरह कहते हैं कि अगर हम यहाँ पर जाकर बुनियादी तस्वर अगर हम इसको अखज़ कर सकते हैं तो इट इज़ नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट, बल्कि इसके अंदर जो इम्पीरियलिज्म के अंदर जो तस्वर है डेट इज़ कॉल्ड द एम्पायर कॉन्सेप्ट। और एम्पायर कॉन्सेप्ट बुनियादी तौर पर तो एक स्टेट के ही मानी में आती है, क्योंकि वाहिद सुपर ताकत जो है वो मुल्क की एक ही होती है जो सॉवरेनिटी की मालिक होती है। लेकिन इसका जो दायरा कार होता है डेट इज़ टू बी एक्सटेंडेड ओवर द सॉवरेनिटी ऑफ और द सॉवरेनिटी ऑफ डिफरेंट नेशन। तो इसे कहते हैं यहाँ पर मुख्तलिफ कौमों के ऊपर जब वो एक हुकूमत का जो वो कायम हो जाना जो है वो एक तस्वर देता है रियासत का, यानी कि रियासत तो अफराद का एक ऐसा ग्रोथ होता है जो किसी एक कौम की नुमाइंदगी करता है। लेकिन यहाँ पर मुख्तलिफ कौमों का जो दायरा कार है वो एक हुकूमत के कंट्रोल में दे दिया जाता है, और इस तरह ऐसी जो रियासत है डेट इज़ कॉल्ड द एम्पायर, या इसको हम सल्तनत का नाम देते हैं। फिर यहाँ पर जाकर हमें जो एक और तस्वर मिलता है वो है चार्ल्स का कॉन्सेप्ट है। एक अहम मुसन्नफ जो हमें इसके बयान करते हुए नजर आते हैं, हुकूमत और डिप्लोमेसी का एक ऐसा निज़ाम जिसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों को फतह करना और उसे अपने ज़ेर नगी रखना है। तो ये कहते हैं यहाँ पर भी जो इम्पीरियलिज्म का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट हमें नज़र आता है वो एक्सपेंशन ऑफ स्टेट टेरिटरी है। और जब आप एक्सपेंशन ऑफ स्टेट टेरिटरी कहते हैं तो उसके लिए जो है वो यकीनी बात है कि मुख्तलिफ जो कौमों के ऊपर जो है वो आपकी दस्तक जो है वो होना नागुज़ीर हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जाकर उन्होंने जो ज़मानी मफ़हूम की तरह इस्तेमाल किया कि यूज़ द फोर्स एज वेल एज द डिप्लोमेटिक फोर्सेस, यानी कि दूसरे मुल्कों और कौमों के ऊपर जाकर जो है वो अपनी तसल्लुत को कायम करना जो है आइदर बाय द यूज़ ऑफ द गवर्नमेंट रिसोर्सेज पावर और बाय द मीन्स ऑफ द डिप्लोमेसी। तो इस तरह जब भी किसी कौम को आप अपनी सब्जुगेशन के तस्वर के साथ मुंसलिक करते हो डेट इज़ कॉल्ड द इम्पीरियलिज्म। फिर इस तरह मॉर्गेंथियो ने जो है वो एक इम्पीरियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें दिया कि रियासत की जुग्राफी हदूद से बाहर रियासत तो के जो असर नफूज कायम करना, यानी कि रियासत का एक अपना जुग्राफी हदूद होता है और उसके जुग्राफी हदूद से बाहर जब रियासत अपनी सोच और फिक्र को जो दूसरे मुल्कों के ऊपर जो सॉवरन रियासत का दर्जा रखती है उस पर असरअंदाज होने की सलाहियत और ताकत हासिल करने की जो है वो अमली सूरत जो है वो इख्तियार करे, डेट इज़ कॉल्ड द एक इम्पीरियलिज्म। तो यही वजह कहा जाता है कि इम्पीरियलिज्म हर दौर के अंदर आया जब रियासतों को जो है वो बराह रास्त
قبضہ لے کر مختلف قوموں کو اپنے زیر نگی لا کر جب وہ ایک سلطنت قائم کی جاتی تھی، یا جس طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ڈپلومیٹک مینز کے ذریعے دوسروں کو سبجوگیٹ کیا جاتا ہے، یا جس طرح مارگینٹیو نے جو ہمیں کانسیپٹ دیا ہے کہ ریاست کی جغرافیہ حدود کے اندر جب وہ اس طرح اضافہ کیا جائے کہ دوسروں افراد جو ہے وہ آپ کی سوچ اور فکر کے ساتھ جو ہے منسلک ہو جائیں، ریاست کی جغرافیہ حدود سے باہر ریاست کے اثر نفوذ جو ہے وہ قائم کریں، جس کو ہم نیو کولونیلزم کا بھی ایک نام دیتے ہیں۔ تو آج کے دور میں جو ایک سپر طاقت کا کانسیپٹ ہے، میں اس کی ایک واضح سے پھر اسی طرح میں ایک اور معنی اور مفہوم جو ملتا ہے وہ جو وہ ایلمنٹ ہونی کا جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، جو ہمیں وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسا منصوبہ جس کے تحت بیرونی علاقوں پر کسی ریاست کو معاشی طور پر، تہذیبی طور پر، معاشرتی طور پر اور سیاسی طور پر جو ہے وہ دسترس حاصل ہو جائے، یا وہ دسترس حاصل کرنے کی جد و جہد کرے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر بھی جو ہمیں کہا کہ بنیادی طور پر دوسری ریاستوں کے اندر جو ہے ان کے نظام کے اوپر جو ہے وہ سیاست سے لے کر معیشت معاشرت کے اوپر جو ہے وہ ایک اپنا تسلط جو ہے وہ قائم کر لینا جو ہے، دیٹ از کالڈ دا امپیریلزم۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر ہمیں جو امپیریلزم کی جو ارتقائی جو شکلیں جو آج کل جو ریاستیں ہیں، وہ لازم نہیں ہے کہ کسی دوسری قوم کے علاقے کے اوپر جب اس کے جغرافی حدود کے اوپر جب وہ اپنی جو ہے وہ طاقت کے ذریعے اس کو اپنے سبجوگیشن کا کانسیپٹ دے، وہ اس علاقے کے رہنے والے لوگوں کی جو سوچ اور فکر ہے اسے سبجوگیٹ کرا لیتی ہے، اور اس طرح یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ ملک جو ہے وہ کسی سوچ اور فکر کے لیے جو ہے وہ کسی اور ملک کے زیر تسلط ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جا کر ہمیں جو اگر ہم دیکھیں کہ پھر ایک اور جو اہم سوال ہے وہ ہے امپیریلزم سے متعلق کہ وہ کون سے محرکات ہیں جو اس امپیریلزم کی جو ہے وہ بنیاد سمجھے جاتے ہیں۔ بس سب سے بڑا جو تصور ہے اس کے اندر دیا جاتا ہے کہ امپیریلزم جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ آف دا اسٹیٹ پاور اینڈ پریسٹیج تصور کیا جاتا تھا، اور آج بھی کیا جاتا ہے کہ ریاست کی جغرافی حدود جتنی زیادہ وسیع ہوتی چلی جائیں گی، ریاست کا دائرہ کار اتنا زیادہ اس وقت اختیار کرتا چلا جائے گا، اور ریاست کی جتنی زیادہ دائرہ کار جو ہے وہ دسترس کا یا قانون نافذ کرنے کا بڑھتا چلا جائے، وہ اتنی زیادہ دنیا کے اندر جو ہے وہ طاقت کے تصور کے ساتھ جو ہے منسلک ہوتے چلی جائے گی۔ جسے کہا جاتا ہے کہ الیگزینڈر دی گریٹ جو ہے وہ ساری دنیا کو فتح کرنے کے نکلا، اسی طرح ہم کہتے ہیں محمود غزنوی جو ہے وہ برصغیر پاک و ہند کے اندر جو ہے وہ 17 حملے کی۔ تو یہاں پر جا کر ہمیں جو ایک جنگ و جدل کا جو تصور ہے جس کے تحت جو ہے وہ دوسرے علاقوں کو بشمول اس قوم کے جو ہے وہ اپنا مفتوح بنانے کا جو عمل ہے، وہ دراصل ایک پریسٹیج کے طور پر، ایک آنر، پھر دوسرا جو اس کا فیکٹ کیا جاتا ہے کہ کوئی ریاست جو ہے اپنے دوسرے علاقوں یا دوسری قوموں پر اپنا تسلط قائم کر کے لیے اپنے وسائل میں اضافہ کرنا چاہتی تھی، تاکہ یا تو اپنے لوگوں کی ضروریات کو تکمیل کر سکے، یا وہ ان وسائل کو حاصل کر کے جو ہے وہ اپنی مزید جو گریڈائزمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو جو ہے وہ اختیار کر سکے۔ تو اس طرح یہاں پر ان کا جو وسائل کے لحاظ سے بھی پھر اسے کہا جاتا ہے کہ ایک اور جو امپیریلزم کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایک ڈیفنس نقطہ نظر کے تحت بھی تصور کیا جاتا ہے، کہ جس طرح میکیاولی نے کہا تھا کہ جو ریاستیں جو وہ دوسروں پر اپنا تسلط قائم نہیں کرتی، پھر دوسری چھوٹی ریاستیں جو وہ اپنی طاقت کے ذریعے اس کو کمزور بنانے کے لیے سرگرمیاں ہو رہے تھے۔ اس طرح کہ امپیریلزم نے ریاست کو یہ تصور دیا کہ اگر وہ دوسروں کی مداخلت سے یا دوسروں کی دراندازی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتی ہے، تو اس کے ساتھ ضروری ہے کہ وہ اپنا امپیریلسٹک جو بیہیویئر ہے وہ قائم رکھے، یعنی کہ اپنی جغرافیائی سرحدوں کو محفوظ رکھنے کے لیے دوسروں کی جغرافیائی سرحدوں کی خلاف ورزی کرتا چلا جائے، اور اپنی اس طرح جغرافیائی حدود کا جو دائرہ کار ہے وہ دوسرے ملکوں تک جو ہے وہ وسعت دیتا چلا جائے۔ تو اس طرح یہاں پر ایک ڈیفنس تصور بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر یہاں پر جا کر ایک اور جو ایک انسٹنکٹ کے طور پر بھی لیا جاتا ہے امپیریلزم کا، وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ہر قوم جو ہے وہ اپنی تہذیب کو، اپنی ثقافت کو، یا اپنی جو روایات ہے، یا اپنا جو ایک تاریخ کے اندر جو ان کا ایک ریفرنس ہے، وہ اس کو طاقتور زمرے کے اندر جو ہے وہ محفوظ کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب وہ اپنی تہذیب و ثقافت کو یا اپنی سوچ اور فکر کو دوسری قوموں کی سوچ اور فکر کے جو ہے وہ اوپر جو ہے وہ اثر انداز کرنے کی طاقت ہے، یعنی دوسری قوموں کو بھی اسی تہذیب اور ثقافت کے تحت اپنی زندگی گزارنے کا عمل اختیار کرنے پر مجبور کرتے، جو اس قوم کی سوچ اور فکر کی عکاسی کرتا ہے، جو امپیریلزم کا تصور جو رکھتی ہے۔ اس طرح دوسری قوموں کو سبجوگیٹ کرنے کا مطلب صرف اس کی جغرافی حدود اور قیود کا نہیں ہوتا، بلکہ انہیں جو اپنی تہذیب اور ثقافت کے لحاظ سے بھی سبجوگیٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو دیٹ از اندر ایلیمنٹ آف ٹو ہیو دا اسپرٹ آف دا امپیریلزم۔
لیکن امپیریلزم سے مطلب یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں اگرچہ ماضی کے اندر اور ریاستوں کے اندر جو ایک دا فورن پالیسی اینڈ آبجیکٹو کے طور پر یا ریاست کے جو اسینشل فنکشن کے طور پر مختلف ریاستوں نے اختیار کیے رکھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ امپیریلزم کا جو تصور ہے یہ اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ عہد حاضر کے اندر جا کر جو ہے وہ ریاستوں کے ایک دوسری قوموں کے ساتھ ان کی قوموں کو ان کے علاقوں کے ساتھ مفتوح کرنا جو ہے مشکل ناممکن، اس لیے جو جدید عہد کے اندر جو ہے وہ ایک امپیریلزم کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ دوسری قوموں کو ان کی جغرافی یا حدود کے اندر رہتے ہوئے جو ہے اپنی سوچ اور فکر کے تحت جو ہے وہ تابع کیا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں بڑی طاقتیں جو ہے وہ اپنے مفادات کے لیے چھوٹے جو کمزور ریاستیں ہوتی ہیں ان کے جو ہے وہ اپنی سوچ اور فکر کے ساتھ قائم رکھنے کے لیے ان پر مختلف سطح کے اور نوعیت کے جو ہے وہ دباؤ ڈال کر جو ہے ان سے ایسے لاہ عمل کے اختیار کرنے پر مجبور کرتی ہے جو ان کے مفادات کے تحفظ اور فروغ کا ذریعہ سمجھے جاتے ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں کہ امپیریلزم جو ہے وہ دراصل ریاست کا ایک ایسا انداز عمل ہے جس کے نتیجے کے اندر وہ ہر وقت اپنی سوچ اور فکر کے زاویوں کو جو ہے وہ دوسرے ملکوں کے قوموں سے اور دوسرے ملکوں کے جو مادی وسائل ہوتے ہیں جغرافیائی طور پر جو نیچرل ریسورسز ہوتے ہیں اس سے زیادہ اپنے لیے جو ہے وہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو اس مین کہ امپیریلزم بنیادی طور پر جو ہم نے ابتدا میں دیکھا تھا اٹ واز بیسڈ آن دا کنسیپٹ آف ہیونگ امپائر that was built by subjugation of the different nation and their territory under one strong powerful ruler or the state۔ تو اس طرح کہتے ہیں وہاں پر نظام ایک حکومت کا ہوتا ہے لیکن اس حکومت کا جو سوورنٹی کا جو دائرہ کار ہے وہ مختلف قوموں اور ان کے علاقوں اور ان کی سرگرمیوں کا جو ہے وہ اپنے اندر احاطہ کر لیتا ہے۔ آبویسلی اگر ہم پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر یا انٹرنیشنل ریلیشن کے طالب علم کے طور پر اس کو ایتھیکل ویلیوز نارم کے مطابق دیکھیں گے، یہ کسی بھی صورت اپریشیبل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر دور کے اندر اگر کوئی طاقتور ریاستیں رہی ہے، کمزور ریاستیں بھی وہاں رہی ہے، آج کے حیدر کے اندر بھی طاقتور ریاستیں بھی موجود ہیں، کمزور ریاستیں بھی موجود ہیں۔ اس طرح کمزور ریاستوں کی کمزوری کے پہلو کو دیکھ کر ان پر کسی طرح کا بھی تسلط جو ہے وہ اپنے مفادات کے لیے قائم کرنا جو ہے وہ اس قوم کی اور اس سوچ اور فکر کی جس کے تحت ان کو آزادی کا تصور حاصل ہوتا ہے اس سے اس کو مجروح کرنے کے جو ہے وہ ایک عمل قرار دیا جا سکتا ہے، اور کسی بھی قوم کو یا کسی بھی ریاست کو اس کے سوورینٹی سے حق سے کسی سطح پر بھی محروم کرنے کی کوئی بھی سرگرمی جو ہے وہ کسی بھی انٹرنیشنل ریلیشن کے طالب علم کے لیے یا پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے لیے یا اقوام متحدہ کے چارٹر کے ایک سپرٹ کو جو وہ نافذ العمل ہوتا ہوا دیکھنے والوں کے لیے کسی بھی صورت کسی بھی نوعیت کی امپیریلزم جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا، لیکن ایک ریالٹی ہے that was a salient feature of the as a state policy in the past, but it is still a continuous act of the state, although it has changed its shape and its sphere. Thank you very much.